نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बुजुर्गान मोहतरम और बरदरान अज़ीज़, जुमादा सानिया का महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर खलीफ़ा अव्वल हज़रत सैयदना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात भी हुई है। इस मुनासबत से आज की इस नशिस्त में कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ मनक़बत और उनकी कुछ फ़जीलत बयान करना मक़सूद है। कुरान करीम की दो आयत मैंने तिलावत की हैं। एक तो सूरतुल लैल की शुरू की कुछ आयत हैं और एक सूरह तौबा की आयत है। इन दोनों आयतों में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया है। सूरतुल लैल के अंदर फरमाया कि वल्लैल इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए, वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए, वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा, और कसम है उसकी जो अल्लाह ने पैदा किया नर और मादा। इन्ना सअयकुम लशत्ता, कि ए इंसानों बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। इस दुनिया में इंसान कोशिश करता है और हर शख्स अमल करता है, लेकिन उसके आमाल मुख्तलिफ हैं और हर एक को उसके अमल के मुताबिक बदला मिलता है। अगर अच्छा और नेक अमल होगा तो बदला भी नेक होगा और बुरा अमल होगा तो बदला भी बुरा होगा। फिर फरमाया कि फ़अम्मा मन अअता,
وہ شخص جس نے دیا، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، واتقى، اور وہ اللہ سے ڈرا، آخرت کے عذاب سے ڈرا، وصدق بالحسنى، اور اس نے تصدیق کی اچھی بات کی، فسنيسره لليسرى، ہم اس کو آسان راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے سارے کام کیے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹایا۔ واتقا، اور خوف خدا بھی اللہ نے ان کو بڑا نصیب فرمایا تھا، آخرت کی فکر بھی بہت زیادہ تھی، باوجود کہ ان کے فضائل اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر تقوی اور خوف خدا اور ورع اعلیٰ مرتبے کا موجود تھا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور آپ کی دعوت کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوسری آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے قصے کا ایک ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ غار ثور میں تشریف لے گئے اور وہاں 3 دن آپ روپوش رہے اور پھر اس کے بعد سفر شروع کیا مدینہ منورہ کا، تو اس غار کے اندر بھی آپ کے ساتھ جو شخصیت موجود تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ الا تنصروہ، اگر اے مومنو تم ان کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت ان کو کافروں نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا۔ اس وقت بے یار و مددگار تھے بظاہر، اور وہاں سے چھپ کر نکلے تھے، سارا مکہ دشمن تھا، اللہ نے اس وقت بھی مدد فرمائی اور دشمن کی دسترس سے پیغمبر کو محفوظ رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت ان کو کافروں نے نکالا، ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرے تھے، یہ 2 تھے۔ اس سے پیغمبر کے ساتھ صدیق اکبر کی قربت اور پیغمبر کے بعد آپ کا خلیفہ اور نائب ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ اذ ہما فی الغار، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جس وقت آپ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کوئی غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا کوئی غم نہیں تھا اور اپنی کوئی فکر نہیں تھی، ان کو فکر یہی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اور آپ دشمن سے محفوظ رہے، اس غم میں تھے۔ تو فرمایا کہ لا تحزن، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب غار ثور جا رہے تھے تو راستے میں صدیق اکبر کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب دل میں خیال آتا ہے شاید دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہوگا تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں تاکہ آپ کے نشان قدم جو ہیں وہ مٹتے جائیں اور میں آپ کے پیچھے رہوں، اگر خدا نخواستہ حملہ کرے تو پہلے وہ مجھ پر حملہ آئے اور میں اس کو برداشت کر لوں اور آپ محفوظ رہیں۔ اور جب کبھی خیال آتا ہے کہ شاید دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، کبھی خیال بائیں طرف کا آتا ہے تو اس طرف چلا جاتا ہوں، اور کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید آگے سے دشمن نہ آ جائے تو آپ کے آگے چلتا ہوں۔ تو اپنی جان کو ہر خطرے کے لیے پیغمبر کی خاطر پیش کر رہے تھے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ان کو غم اپنی جان کا نہیں تھا، پیغمبر کی حفاظت کی فکر تھی کہ میں کیسے ان کی حفاظت کر سکوں۔ اور قرآن کریم کی زبانی صاحب کا لفظ صرف انہی کو عطا ہوا ہے، اسی لیے علماء نے مسئلہ بھی ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا جو شخص انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ قرآن کریم کے اس لفظ کا وہ منکر ہوتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سورہ نور میں
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس آیت کے شرح نزول میں لکھا ہے کہ جب حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین کی طرف سے تہمت لگی تھی، اور اس واقعے کو افک کا واقعہ کہا جاتا ہے، ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر یہ سانحہ پیش ہوا تھا، تو کچھ ایسے مسلمان جو حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، تو ان پر کچھ عتاب ہوا. ان حضرات میں ایک حضرت مصطح تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے اور ان کی کفالت میں تھے. جب وہ اس پروپیگنڈے میں منافقین کے ساتھ شریک ہوئے تو صدیق اکبر کو غصہ آیا، اور جب بعد میں ان کی صاحبزادی کی برات نازل ہوئی تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ آئندہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا، جو اس کی کفالت کرتا تھا اب کفالت نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر آیتیں اتار دیں کہ جو اہل فضل ہیں، دولت والے ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھا کر یہ کہیں کہ وہ آئندہ اپنے قرابت داروں کو مال نہیں دیں گے، ان پہ خرچ نہیں کریں گے، اور ایسے ہی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہیں دیں گے، یہ قسم کھا کر وہ اقرار نہ کریں، یہ قسمیں نہ کھائیں. ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. پھر کہا کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. جب یہ آیتیں اتری صدیق اکبر نے فوراً یہ بات عرض کی کہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخشے. آپ نے اپنی قسم کو توڑا، اس کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مصطح کا خرچہ دوبارہ بحال کر دیا. تو قرآن کریم میں بھی کئی آیات اللہ نے ان سے متعلق نازل فرمائی. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی، ان کی منقبت کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو دیکھیے ایک دفعہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل، ایک غزوہ ہوا تھا، اس میں بھیجا. وہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے سب سے محبوب صدیق عائشہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا کہ مردوں میں کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا ابوہا، اس کا والد یعنی ابو بکر صدیق مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر کچھ اور لوگوں کا بھی آپ نے نام ذکر کیا. اس روایت میں انہوں نے ان کے اسماء کو ذکر نہیں فرمایا، بس یہ کہا کہ عد رجالہ، کچھ اور مردوں کے نام بھی انہوں نے شمار کرائے. ایک دفعہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صدیق اکبر کے آگے آگے چل رہا تھا راستے میں، وہ میرے پیچھے چل رہے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الدرداء تم اس شخص کے آگے کیوں چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ یہ آپ نے خود ان کو فرمایا، جو تم سے بہتر تم اس سے آگے کیوں چل رہے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے. یعنی روئے زمین پر جتنے انسان ہیں انبیاء کے بعد، ان میں سب سے افضل زبان رسالت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا. اور انہی کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں ہر جگری دوست کی دوستی سے بری ہوں، اور اگر میں کسی کو دلی دوست اور جگری دوست بناتا اپنے پروردگار کے سوا تو میں ابو بکر کو اپنا دلی دوست بناتا. لیکن تمہارا یہ ساتھی یعنی خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، اللہ کے مخلص ہے. تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. ایک موقع پر آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی کہ اے اللہ ابو بکر صدیق کو کل جنت میں میرا رفیق بنانا، اس کو میرے درجے میں جگہ عطا فرمانا. جس شخصیت کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ جنت میں اپنے ساتھ ان کو رکھنے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہوگی۔ کتنے ہی ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں کہ اپنی زبانوں کو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں دراز کرتے ہیں اور ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا دیا گیا، اور آپ نے وہ پیالہ دودھ کا اچھی طرح خود پیا، اور آپ نے اس طرح پیا کہ وہ دودھ جو ہے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میرے جسم کے اندر گوشت اور رگوں کے درمیان چل رہا ہے۔ خوابی میں ایسا محسوس ہوا۔ اچھی طرح سیراب ہونے کے بعد کچھ بچ گیا تو وہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا، انہوں نے اس کو پیا۔ تو صحابہ جو یہ خواب سن رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک علم دیا، دودھ کی تعبیر علم سے لی جاتی ہے، اور اس میں جو دودھ بچا وہ آپ نے ابو بکر صدیق کو دیا، تو ان کو گویا آپ کے علم میں سے ایک علم کا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح کہا، یہی تعبیر ہے۔ اس تعبیر کی آپ نے تائید فرمائی۔ خود صحابہ کرام کے آپس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حیثیت تھی اور کیا مقام تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان اور تمام اہل ارض کا ایمان ان کو باہم ملا کر تولا جائے تو ابو بکر صدیق کا جو ایمان ہے وہ وزنی ہو جائے گا۔ ان کی نگاہ میں ساری زمین کے رہنے والوں کے ایمان سے زیادہ مضبوط ایمان حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کپڑے کو زمین پر تکبر سے لٹکا کے چلے گا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ تو صدیق اکبر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ازار کو ٹخنے سے اوپر رکھوں، لیکن کبھی وہ نیچے ہو ہی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے دلوں میں تکبر ہے۔ زبان رسالت سے آپ کو تکبر سے بری ہونے کا پروانہ ملا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے مصلی پر نماز پڑھانے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ قبیلہ بنی عمرو ابن عوف کے ہاں کوئی جھگڑا ہوا تھا جس کے فیصلے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی میں تھے، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان کہی اور ان کی خدمت میں کہا کہ پیغمبر تو تشریف نہیں لائے، آپ اگر نماز پڑھا دیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ وہ مصلی پہ آ گئے اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر جب نماز پڑھاتے تھے تو اتنی توجہ سے وہ نماز میں مصروف ہوتے تھے کہ دائیں بائیں کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو جو صحابہ کرام پیچھے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر متوجہ کرنے کی کوشش کی، تو صدیق اکبر اول متوجہ نہیں ہوئے، لیکن جب زیادہ آواز آئی تو توجہ ہوئی، محسوس ہوا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر پیچھے ہونے لگے۔ آپ نے ان کو اشارہ کیا لیکن وہ پھر بھی وہاں نہیں رہے اور پیچھے آ گئے۔ آپ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل فرمائی۔ پھر صدیق اکبر سے نماز کے بعد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھا رہے تھے میں نے اشارہ کیا، تم رکے کیوں نہیں، پیچھے کیوں آ گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ابن ابی قحافہ کی یہ مجال و جرت نہیں کہ ان کے پیچھے پیغمبر موجود ہوں اور وہ آگے بڑھ کے مصلی پہ نماز پڑھا دیں، اور پیچھے تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو جب کبھی امام کو کسی بات پر متوجہ کرنا ہو تو سبحان اللہ کہا کرو، تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ مار کر متوجہ مت کیا کرو، یہ تو عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی اگر عورتیں جماعت کی نماز میں شریک ہیں اور ان کی امام سے کوئی غلطی ہو رہی ہے
تو وہ اس کو متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی. لیکن اگر مرد پیچھے موجود ہیں اور امام سے کوئی سہو ہوا، ان کو چاہیے کہ وہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو سن کر امام متوجہ ہو جائے گا اور اس غلطی کی اصلاح کر لے گا. ایک موقع پر مسلمانوں کے لشکر کو اور صحابہ کرام کو اموال کی ضرورت تھی. غزوہ تبوک کا موقع تھا. آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ سب اپنی اپنی وسعت کے مطابق یہاں تعاون کریں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس بڑا مال تھا. میں اپنے گھر گیا، اپنے گھر کے اندر اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال جمع کر کے اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ اے عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا کہ آدھا مال لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. آپ بہت خوش ہوئے، برکت کی دعا دی. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیا لائے ہیں؟ تو عرض کیا کہ سارا مال جو میرے پاس موجود تھا وہ لے کر آ گیا ہوں. کہا گھر والوں کے لیے کیا بچایا؟ کہا ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو بچایا ہے، ان کو چھوڑا ہے. اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، برکت کی دعا دی. حضرت عمر فاروق نے اس موقع پر یہ بات کہی کہ اگر میں کسی موقع پر صدیق اکبر سے نیکی میں آگے بڑھ سکتا تو آج وہ موقع تھا، لیکن میں اس میں آگے نہیں بڑھ سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ابو بکر میں کبھی بھی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا نیکی کے کاموں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی رائے میں آپ کا کیا مقام تھا کہ جب حضرت عمر فاروق شہید ہوئے ان کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے ارد گرد لوگ کھڑے تھے اور حضرت عمر کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے. اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا. میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو انہوں نے اس موقع پر حضرت عمر ابن الخطاب کی دعائے مغفرت کی اور پھر ان کی نعش کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ اے عمر میرا گمان یہی تھا کہ تم بھی اپنے پہلے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ دفن ہو جاؤ گے اور اللہ تم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، اور تم نے اپنے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں چھوڑی کہ جن کے بارے میں یہ تمنا کرتا کہ میرے اعمال ان کے اعمال کی طرح ہوتے. یعنی تم وہ شخصیت تھی، اور تم سے پہلے صدیق اکبر کی وہ شخصیت تھی، اور ان سے پہلے آپ علیہ السلام کی وہ شخصیت تھی کہ جن کے اعمال کے بارے میں تمنا کرتا تھا کہ ان جیسے اعمال میرے ہوں. تم نے اپنے بعد کسی ایسے آدمی کو نہیں چھوڑا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے جب قبیلہ بنو حنیفہ کے خلاف جنگ میں باندیاں بطور غنیمت کے آئی تھیں تو ایک باندی حضرت علی کو بھی دے دی تھی. حضرت علی نے ان سے نکاح کر لیا تھا. ان سے ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد بن علی بن ابی طالب ہے، اور وہ مشہور ہوئے محمد بن حنیفہ کے نام سے، اپنی والدہ کے نام سے مشہور ہوئے. بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے ایک دفعہ یہ بات پوچھی کہ اے ابا جان آپ کو صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں نے پوچھا کہ ان کے بعد کون ہیں؟ تو فرمایا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. حضرت ابو جعفر بن محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی فضیلت کو نہ جانے تو وہ سنت سے جاہل ہے، سنت طریقے سے جاہل. اور ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر ان دونوں سے کوئی برات کا اعلان کرے تو اللہ بھی ان سے بری ہے. جو ان دونوں سے برات کا اعلان کرے اللہ ان سے بھی بری ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس امت کے لیے ایک عظیم رہنما شخصیت تھی. اگرچہ آپ کا دور خلافت بڑا مختصر رہا
لیکن وہ آئندہ آنے والی خلافتوں کی ترقی کی بنیاد ثابت ہوا۔ 2-2.5 سال کے عرصے میں آپ نے جو فتنوں کا قلع قمع کیا، مرتدین اور منکرین زکوٰۃ اور اسلام سے بغاوت کرنے والے لوگوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور ان کا ایسا قلع قمع کیا کہ آئندہ جتنے خلفاء آئے ان کے لیے اپنی خلافت کو وسعت دینے میں بہت آسانی ہوئی۔ ایک موقع پہ جب صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ سے قتال کا اعلان کیا تو حضرت عمر نے آ کر کہا کہ یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ ان سے لڑیں گے؟ اس موقع پر صدیق اکبر نے فرمایا تھا، اگر یہ زکوٰۃ میں دی جانے والی ایک رسی بھی اپنے پاس روکیں گے، ادا نہیں کریں گے، تو بھی میں ان سے جنگ لڑوں گا۔ اور اے عمر، تم تو جاہلیت میں بڑے سخت تھے اور تم بڑے غیرت مند شمار ہوتے تھے اور بڑے جرأت مند تھے، اب اسلام میں آ کر نرم ہو گئے ہو اور ان کے خلاف لڑنے میں تم مجھ سے آ کے بحث کر رہے ہو۔ تو عمر فاروق نے اس موقع پہ یہ بات کہی کہ اللہ نے صدیق اکبر کے سینے کو ان سے جنگ کے لیے کھولا تھا، اور پھر ہمیں بھی شرح صدر ہوا اور صدیق اکبر کے وہ ساتھ ہو گئے اور ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہوئے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور وہ فتنے ختم ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق نے حضرت صدیق اکبر سے یہ فرمایا، یہ عرض کیا کہ میں آپ سے ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں اور اعمال آپ لے لیں اور مجھے وہ ایک رات دے دیں جو آپ نے غار ثور میں پیغمبر کے ساتھ گزاری تھی، وہ مجھے دے دیں۔ گویا حضرت عمر فاروق یہ سمجھا کرتے تھے کہ صدیق اکبر کا غار ثور میں آپ کے ساتھ ایک رات گزارنا میری ساری زندگی کی نیکیوں سے برتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔